اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ جنہوں نے بخل کیا اس میں سے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے انہیں اپنے فضل میں سے، ہوا خیر لہم کہ یہ بخل کرنا، کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہتا بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، تو ان قریب وہ طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے، اس کا وارث ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ آیت نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے جان دینے کے لحاظ سے بھی کنجوس ہوتا ہے اور مال نکالنے کے لحاظ سے بھی کنجوس ہوتا ہے۔ منافقین کی علامت یہ بتائی تھی کہ غزوہ احد کے اندر جب انہیں کہا گیا کہ جائیے جان کو پیش کیجیے جہاد میں، تو انہوں نے بخل سے کام لیا۔ اور یہی وہ منافقین ہیں، یہودی ہیں، کہ جو لوگ جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو یہ بخل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہے فرشتے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اگر وہ دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ رب العزت اس کے مال نے برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو بخل کرنے سے مال میں برکت اڑ جاتی ہے، مال کم ہی ہوتا ہے، اور دینے سے اللہ کی راہ کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جبھی اللہ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے اس کو۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اور جہاں نکالنے کا موقع ہے وہاں پر بھی نہیں نکالتے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مال ہے کل قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے گلوں میں طوق بنا کر، سانپ بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منڈے کو عرفہ ڈے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر کوئی عمال کرنا اللہ کی بارگاہ کے اندر کسی اور دن میں عمل کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے، بہت افضل دن ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سال کے اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بھی یہ بات مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی خاص طور پر اس دن مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کر لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کے حوالے سے ملتا ہے کہ صبح و شام، یعنی صبح سے شام تک حضرت انس بن مالک مسجد کے اندر یہ عرفہ کا دن گزارتے تھے۔ تو اسی عنوان سے آپ تمام، اب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی تلقین کریں اور خود بھی عرفے کے دن کا، یعنی منڈے کا، کمنگ منڈے روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک تسبیح جو عرفہ کے دن پڑھنی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے افضل دعا جو عرفے کے دن پڑھنے کے لیے ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا بھی لازمی پڑھتے رہیے، اور پھر منڈے سے لے کر فرائیڈے تک، یعنی 9، 10، 11، 12 اور 13، اس کے اندر یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ باواز بلند تکبیر تشریق پڑھنا اس میں واجب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو اتنا بڑا اہم دن ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم عصر سے مغرب کے درمیان ایک دعائیہ پروگرام کا انعقاد کریں، اور آپ کے لیے افطار کا بھی اہتمام کیا فیملیز کے ساتھ۔ تو آپ ضرور اس پروگرام میں شرکت فرما کر اس دن کی برکتوں کو سمیٹیں۔ آیت نمبر 180 ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ جنہوں نے بخل کیا اس میں سے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے انہیں اپنے فضل میں سے، ہوا خیر لہم کہ یہ بخل کرنا، کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہتا بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، تو ان قریب وہ طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے، اس کا وارث ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ آیت نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے
وہ اپنے جان دینے کے لحاظ سے بھی کنجوس ہوتا ہے اور مال نکالنے کے لحاظ سے بھی کنجوس ہوتا ہے۔ تو جو کل ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں منافقین کی علامت یہ بتائی تھی کہ غزوہ احد کے اندر جب انہیں کہا گیا کہ جائیے جان کو پیش کیجئے جہاد میں، تو انہوں نے بخل سے کام لیا۔ اور یہی وہ منافقین ہیں، یہودی ہیں، کہ جو لوگ جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو یہ بخل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فرشتے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اگر وہ دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ رب العزت اس کے مال نے برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو بخل کرنے سے مال میں برکت اڑ جاتی ہے، مال کم ہی ہوتا ہے، اور دینے سے اللہ کی راہ کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے اس کو۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اور جہاں نکالنے کا موقع ہے وہاں پر بھی نہیں نکالتے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مال ہے کل قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے گلوں میں توق بنا کر، سانپ بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور تم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہو، جو مال تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، تم چلے جاؤ گے مال یہیں رہ جائے گا۔ تو اصل میں مالک تو اللہ ہے، تمہیں صرف امانت کے طور پر اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اب یہودیوں کے ایک اعتراض کے بارے میں اللہ رب العزت اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے، اور یہاں سے سورہ آل عمران کا سیکنڈ لاسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 181 میں، اور خدا کی قسم، جب قد کا لفظ پاسٹ ٹینس پر داخل ہوتا ہے تو قسم کے معنی دیتا ہے، اور لقد جب قد کا معنی تحقیق، زور دے کر بات کرنا، اور قد پر بھی جب لام داخل ہو جاتا تو مطلب بہت زیادہ زور دے کر بات کرنا۔ لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا۔ 28 پارہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ہے قد سمع اللہ، یہاں پر ہے لقد سمع اللہ، یعنی لام لگا کر اور بات کہہ دی۔ کیا بات کہہ دی؟ لقد سمع اللہ، اللہ نے تحقیق سن لیا۔ کیا سن لیا؟ قول الذین، ان لوگوں کا قول۔ کن لوگوں کا قول؟ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جب اللہ نے ان لوگوں کو کہا بھائی اللہ کی راہ میں مال دو، ایک جگہ فرمایا دوسرے پارے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ تو جب یہودیوں کو نے یہ بات سنی تو کہا یہ کیسا دین ہے، اس میں تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے محتاج ہے، اس کو پیسے چاہیے، وہ فقیر اور ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، اور وہ جو ہے ہم امیر لوگ ہیں، اللہ فقیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا ان کو جواب نہیں دیا کہ تمہاری بات کا جواب یہ ہم فقیر نہیں ہم غنی ہیں، بلکہ اللہ نے یہ اس کا، آپ مفسرین لکھتے ہیں کئی صفحات میں بھی اس جلال کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم غنی ہیں، بلکہ جواب میں کیا کہا؟ لقد سمع اللہ، سن لی ہم نے۔ کیا کہا تم نے؟ لقد سمع اللہ قول الذی، اللہ نے سن لی ان کی بات جو اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں قالوا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک لمحے کو سوچئے، جج آپ کو جس کو سزا دینی ہو، آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ کہہ دی، اس نے کہا میں نے ریکارڈ کر لی ہے، تم نے کہا کیا ہے؟ جس دن آؤ گے نا پیشی کے دن، جس دن تمہاری تاریخ ہے، تو میں نے لکھ لیا ہے کہ تم نے کہا کیا ہے۔ تو آدمی کو خوف سے تھر تھرا جانا چاہیے کہ جج نے ہی وہ بات لکھ لی ہے کہ جو میں نے جرم کی بات کہی۔ اللہ نے کہا سنکتب ما قالوا، ہم نے عنقریب لکھ لیا ہے، ہم عنقریب لکھ لیں گے اس بات کو جو تم کہہ رہے ہو۔ وقتلہم الانبیاء، اور صرف تمہارا یہی گناہ نہیں ہے کہ تم نے اللہ کو فقیر کہا، بلکہ وقتلہم الانبیاء، تم وہ مجرم ہو کہ جس نے اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے قیامت کے دن کہ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور آگ کا عذاب چکھو۔ یعنی اب اللہ نے اس بات کا جواب نہیں دیا، فرمایا ہماری بارگاہ میں آؤ گے، جو تم دنیا میں کہہ رہے ہو اللہ کے لیے اور اس کے نبیوں کے بارے میں، قیامت کے دن آؤ گے تو ہم تمہیں اس کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ وہی ہے
جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور قیامت کے دن جب تمہیں عذاب دیا جائے گا تو یہ تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جس کو جو ملتا ہے اس کے کرے کا، اس کے کیے کا ملتا ہے، چاہے وہ اجر ملے، چاہے ثواب ملے کہ عذاب ملے۔ اب یہودیوں کی ایک اور بات کی جا رہی ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، اور وہ کہنے لگے ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، الا نؤمن لرسول، کہ ہم ایمان نہ لائیں، ہم نہ مانیں کسی رسول کو، حتی یأتینا، یہاں تک کہ وہ رسول لے کر آئے ہمارے پاس، بے قربان، ایک قربانی، اور وہ قربانی کون سی ہو، تأکلہ النار، کہ جس کو آگ آ کر کھا جائے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا بنی اسرائیل کی ابتدا میں، کہ لوگ قربانی پیش کرتے تھے، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، آگ آ کر اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ توریت میں یہ باتیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اور اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام بھی قربانیوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کے جو دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کی جو لڑائی ہوئی ہے، اور قابیل نے حضرت حابیل کو جو شہید کیا ہے، پہلا قتل جو دنیا میں ہوا، وہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ بھی ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی، اور حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کیسے؟ کہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا، یہ علامت تھی کسی کی قربانی کے قبول ہونے کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کو اللہ کا رسول تب مانیں گے کہ جب آپ قربانی پیش کریں گے اور قربانی آگ آ کر کھا لے گی۔ یہ یہودیوں نے ڈیمانڈ کی۔ تو اللہ نے کہا قل، اے حبیب ان سے کہیے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اور تحقیق مجھ سے پہلے کئی رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس چیز کے ساتھ بھی جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو۔ اس سے پہلے بھی نبی آ چکے ہیں، اور وہ کون ہے؟ توریت میں آج بھی لکھا ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پورے قبیلے کو، پوری قوم کو جمع کیا، اور انہوں نے اس وقت کے بادشاہ جو کافر تھا اس کو کہا تو بھی قربانی پیش کر، میں بھی قربانی پیش کرتا ہوں، اور بادشاہ نے بھی قربانی پیش کی اور حضرت الیاس نے بھی قربانی پیش کی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، تو بادشاہ آپ کی جان کے در پر ہوا اور آپ کو بستی سے نکال دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ علامت ہے قربانی کا، آگ کا کھا جانا، یہ نبوت کی علامت ہے، ایک تو ہم نے یہ کہیں نشانی بنائے نہیں، نہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، نہ توریت میں یہ بات ہے، نہ زبور میں یہ بات ہے کہ کسی نبی کے نبوت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قربانی کو آگ کھا لے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اگر جن کو پہلے یہ نشانی دے کر بھی بھیجا، ان پر بھی تم کون سے ایمان لا؟ فرمایا وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، اور اس چیز کے ساتھ جن نبیوں کو ہم نے بھیجا ہے تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب حضور کو کہا جا رہا ہے اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کیونکہ تحقیق اس سے پہلے کئی رسولوں کو یہ جھٹلا چکے ہیں۔ جاؤ بالبینات، اور وہ رسول کون سے تھے؟ جاؤ بالبینات، جو واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ والزبر، زبور جو ہے وہ اس کی جمع آتی ہے زبر۔ زبر کس کو کہتے ہیں؟ توریت کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وہ جو صحائف انبیاء علیہ السلام کے، ان تمام صحائف کو زبور کہا جاتا ہے۔ والزبر، اور زبور عطا فرمائی ہے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب عطا فرمائی ہے جن نبیوں کو۔ روشن کتاب سے مراد یہاں توریت ہے۔ پھر یہ مشہور آیت ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو آپ سب نہیں سنی ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ابھی پھر وہ غزوہ احد کی بات آ گئی، وہ جو بار بار منافقین اور یہودی کہہ رہے تھے کہ بھائی جہاد کرو گے، لڑو گے تو مرو گے، تو جہاد چھوڑ ہی دو، یہ لڑنا اسلام کی خاطر یہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر لڑائی کرو گے تو مرو گے نا، اگر لڑو گے ہی نہیں تو مرو گے بھی نہیں۔ تو اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت تو سب کو ہی آنی ہے۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے دنیا میں کہ لوگوں نے بنانے والے کا انکار کر دیا ہے، لیکن جو چیز اس نے بنائی ہے موت،
اس کا آج تک سائنس بھی انکار نہیں کر سکی. اٹل حقیقت نظر آتی ہے, سب کو ہی جانا ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. اللہ اکبر. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن پورا پورا تمہیں اجر دیا جائے گا جو تم نے کیا دنیا میں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کتنا واضح اللہ رب العزت نے اصول دیا. فَمَنْ زُحْزِحَ, زحزحہ کا معنی ہوتا ہے دور کر دینا, ہٹا دینا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, اور جس کو آگ سے جہنم سے دور کر دیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور داخل کر دیا گیا جنت کے اندر. فَقَدْ فَاز, تو وہ کامیاب ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اللہ کہتا دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. یہ سراب ہے, دھوکہ ہے, ہر چیز میں دھوکہ ہے, مال و دولت میں دھوکہ ہے. جب تک ہوتا نہیں ہے آدمی سوچتا سب کچھ زندگی اسی میں ہے, جب آ جاتا ہے تو سوچتا پھر زندگی کس میں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اصل تو چیز کیا ہے؟ فقد فاز. کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں داخل ہو جائے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اب وہ آیت آ رہی ہے جو سورہ بقرہ کے اندر بھی اسی مضمون کی آئی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں آزمائش ڈالیں گے, مال کی بھی جان کی بھی. یہ آزمائش تم پر آئیں گی. ایسا نہیں ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ایمان لے آئے جنت میں چلے گئے. ہم مسلمان ہیں نعرہ لگا دیا جنت میں چلے گئے. مسلمان ہو, خدا کے بندے بنے ہو, آزمائشیں آئیں گی تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے. تم واقعی صرف موسمی ساتھی تو نہیں ہو, ہر حالات کے اندر خدا کے بندے بن کر رہنے والے ہو کہ نہیں ہو. اللہ وہی بات الگ انداز سے بیان کر رہا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور ضرور آزمایا جائے گا, ضرور آزمائش ڈالی جائے گی, تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا. فی اموالکم وانفسکم, تمہارے مالوں کے ذریعے سے بھی اور تمہاری جانوں کے ذریعے سے. زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, یہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو اللہ آزماتا. اللہ کو حاجت ہے کوئی؟ معاذ اللہ ہم اللہ کے بندوں کو ہی دے رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کو کہاں دیتے ہیں؟ ایک طرح سے اللہ کے بندوں کو آپ دیتے ہیں. اللہ خود اس کی شان ہی ہے, وہ کہتا ہے تم میری راہ میں دے رہے ہو. حالانکہ آپ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں, آپ اپنے پڑوسی کو دے رہے ہیں, لیکن دے پڑوسی کو رہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم مجھے دے رہے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا, جو اللہ کو قرض حسنہ دے. کس کی مجال ہے کہ اللہ کو قرض دے, لیکن تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو. اللہ کہتا تم مجھے دیتے. اچھا دیتے بھی اپنا نہیں ہو, وہی دیتے ہو جو اسی نے دیا, پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جو تم میری راہ میں دیتے ہو میں تمہیں بڑا کر دوں گا. مالک ہمارا تو تھا کیا؟ ہم آئے کیا تھے؟ تن پر تو کپڑا بھی نہیں تھا جب دنیا میں آئے. تو نے ہی سب کچھ دیا, تیری راہ میں دیتے ہیں. تو اللہ کی رحمت جو ہے نا بہانے تلاش کرتی ہے نوازنے کے. اسی نے دیا, اسی نے کہا, اسی کا خرچ کیا, پھر اسی نے لوٹا دیا. بس ایک چیز ہے جو صرف گھوم رہی ہے اور بدلہ ہمیں ملتا جا رہا ہے. الحمدللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے آزمائیں گے, ٹیسٹ کریں گے ان چیزوں میں. دے کر, اللہ دے کر آزماتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے ایک اور پریشانی تمہیں آئے گی. وَلَتَسْمَعُنَّ, اور تم ضرور سنو گے. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. اذًا کثیرا, بہت ساری اذیت کی باتیں, یعنی بڑی دل برداشتہ باتیں تمہیں مشرکین بھی کہیں گے, اور بہت دل برداشتہ باتیں تمہیں وہ لوگ بھی کہیں گے جو یہودی ہیں, عیسائی ہیں. لیکن تمہیں سننی پڑیں گی کیونکہ تم اسلام لے کر آئے ہو. مسائل تو آئیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اور جو صبر کرے. صبر سے مراد میں بار بار عرض کر چکا ہوں آپ کو, صبر کا معنی ڈٹ جانا, استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جانا. ایسا نہیں مشکل آئی تو آپ نے کہا یار میں نے صبر کر لیا, میں یہ کام کروں گا ہی نہیں. یہ صبر کا مفہوم ہمارے یہاں غلط ہے. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں دو تماچے کسی نے لگائے, آدمی کہے اچھا بھائی میں صبر کر لیتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ صبر یہ مشکل آئے, چاہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں, آپ اگر حق کا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ سے نہ ہلیں. یہ ہے صبر. ہمارے یہاں بالکل الگ مفہوم. ہمارے یہاں کیا ہے, آپ مسجد بنا رہے تھے, 4 لوگوں نے کیا کیا بھائی آپ کے خلاف مقدمہ کھڑا کر دیا. آپ نیک کام کر رہے تھے, آپ کو کورٹ کچہری میں دھکیل دیا. آپ کچھ کام کر رہے تھے, آپ کی مخالفت شروع کر دی. آپ نے کہا کہ بھائی میں صبر کر لیتا ہوں, میں دل پر پتھر رکھ لیتا ہوں اور ایسا کرتا ہوں کہ بھائی میں اس کام میں پڑھ ہی نہیں رہا. یہ صبر نہیں ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یہ صبر ہے. صبر کا اصل مفہوم ہے استقامت.
مفہوم یہ کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں اور لوگ غلط لوگ اور شریر لوگ آپ کو ستانے لگ جائیں اور آپ کام اچھا کر رہے ہیں تو آپ ان کی تکالیف کو برداشت کرتے جائیے لیکن نیک کام کو چھوڑیے نہیں. یہ ہے استقامت، یہی ہے صبر. اللہ نے کہا ان تصویروں و تتقوا، اور جو صبر کرے اور تقوی کرے، اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے کام جو ہے من عزم الامور، ہمت والے دل گردے والے کاموں میں سے ہے. یقین مشکل پہ کھڑے رہنا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، یہ بچوں کا بات تو نہیں ہے نا. فإن ذلک من عزم الامور، مشکل میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، اذیت سہنا، لوگوں کی باتیں سننا، مشرکین کی مخالفت ہو اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ کی مخالفت کے باوجود دین کا کام کرتے جانا، یہ ہمت کے کاموں اس میں. رکوع ختم ہوتا ہے 2-3 آیتوں میں، انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ پھر لاسٹ رکوع ہوگا اس سورت کا انشاءاللہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور بے شک اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی عہد لیا، میثاق لیا، کس چیز کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، جو توریت میں انجیل میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو باب استثناء ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ عہد مذکور ہیں آج بھی، جو انہوں نے بنی اسرائیل سے اپنے آخری دور میں لیے. میں تمہیں اللہ کی یہ نصیحت کرتا ہوں، اس کے پابند رہنا، یہ کرنا یہ کرنا. تو اللہ کہتا ہے اور جن کو کتاب دی گئی ان سے لیا عہد تاکہ وہ واضح کریں، کھول دیں اس کو لوگوں کے لیے. یعنی بعد کے جو لوگ ہیں وہ اہل کتاب جن کو توریت اور انجیل دی گئی، وہ بعد کے لوگوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں اس چیز کو جو توریت اور انجیل میں ہے، یعنی اس نبی آخر الزمان کی نشانیاں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لَتُبَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ نہیں کیا، لوگوں کے لیے واضح نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ وَلَا تَكْتُمُونَ، اور انہوں نے اس کو چھپایا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کو پھینک دیا، جو حق کی بات تھی انہوں نے اس کو پھینک دیا وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے. اس سے مراد کمر کے پیچھے نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی جو اللہ نے ان سے عہد لیا تھا. اب اللہ نے عہد کی بات اس لیے یاد دلائی کہ تمہیں قربانی تو یاد ہے آگ سے کھانے والی، اور جو اللہ نے عہد لیا تھا وہ بھول گئے ہو. یعنی حضور سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ہمیں تو قربانی وہ چاہیے جو آسمان سے آگ آئے اور کھا جائے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام عہد لے کے گئے تھے، وہ عہد اور وعدے کا کیا ہوا؟ وہ تو تم نے چھپا لیا کہ جو آخر الزمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس میں بیان کی گئی تھی. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نے یہ کیوں کیا؟ عہد کو، نبی کو کیوں جھٹلایا؟ تم تو جانتے تھے حضور کو آنا، اس لیے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ تم نے اس سچی بات کو بیچ دیا بڑے سستے داموں. کیوں ایمان نہیں؟ اس لیے ایمان نہیں لایا نا کہ حضور کو اگر مان لیں گے تو اپنی اجارہ داری، اپنی مال و دولت جو بن رہی تھی دین کے نام پر، وہ بند ہو جائے گی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ نے کہا کتنا برا سودا ہے، کتنی بڑی خرید و فروخت جو تم کرتے ہو. اب یہ آیت بڑی اہم ہے. یہ آیت اگر ہے تو یہودیوں کے بارے میں، لیکن اگر اس کا عام حکم لیں تو آج کل ہم سب کا مزاج یہی ہے، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں کہ دنیا دار لوگ. اللہ کیا کہہ رہا؟ لا تحسبن الذین، اے حبیب آپ گمان نہ کریں ان کو نجات پانے والا، یفرحون بما اتوا، جو خوش ہوتے ہیں اس بات پر جو انہوں نے کیا ہے. یعنی یہ جو یہودی ہیں کام بھی الٹے کر رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں اپنے کاموں پہ. یفرحون بما اتوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو انہوں نے کیا ہے. اگلا جملہ سنیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس بات پر جو انہوں نے نہیں کی ہے. آج ہمارے ہاں ہر شخص کو نام کا شوق، اس کی تعریف کرو، اتنی تعریف کرو کہ اس نے جو کام نہیں بھی کیا پھر بھی تعریف کرو اس کی. آج کل ناموری کا شوق ہے، مذہبی لوگوں کو بھی شوق ہے. آج کل آپ دیکھیں علامہ، مفتی، اتنے بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا اس پوری لائن کے اندر بندے کا نام کیا ہے. علامۃ الدہر، شیخ الحدیث، مفسر قرآن، آتا جاتا بندے کچھ بھی نہیں ہے. کیا اس نے کورس نہیں ہوتا، مفتی بھی بن جاتا ہے، وہ عالم بھی بن جاتا ہے. تو اب کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اچھا کسی کا نام نہیں لیا، کسی کو آپ نے ایک لقب، اچھا پوسٹر بنتے ہیں، پوسٹر میں کیا ہوا، بہت سارے لوگوں کا نام لکھے، کسی کا نام سب سے نیچے لکھ دیا آپ نے. وہ کہتا بھائی سب سے بڑا تو میں ہوں، سینئر تو میں ہوں، عالم تو میں ہوں، مفتی تو میں ہوں، میرا نام تو سب سے اوپر آنا چاہیے تھا. حالانکہ کیا کچھ نہیں ہوتا کمیونٹی کے لیے.
لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن چاہتا کیا ہے؟ تعریف کی جائے اس بات پر جو کی نہیں ہے، کام کیا نہیں ہے، ایفرٹ کی نہیں ہے، اور تعریف چاہتا ہے۔ اب ہے تو یہودیوں کی بات، لیکن مذہبی لوگ بھی جو ممبر و محراب والے ہیں وہ بھی سوچیں، اور ہر شخص سوچے کہ آج کل یہ جو القابات کا معاملہ ہے نا، اگر کسی کا ایک نام آپ نے چھوٹا لکھ دیا، یہاں تو لوگ اس بات پر لڑ جاتے ہیں کہ آپ شادی کارڈ بھیجیں اور کسی کو حاجی نہ لکھیں اور الحاج کو حاجی لکھ دیں۔ آپ کو پتہ نہیں میں نے 5 حج کیے ہیں، آپ نے حاجی لکھ دیا، صرف الحاج لکھنا چاہیے نا آپ کو۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ ان باتوں سے نکلیں، اللہ کے لیے کام کریں، اور جو نہیں کیا اس کو بھائی جس نے کیا اس کا نام لے دیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کیا کسی نے، نام اپنا لگا دیتے ہیں۔ آج کل تو وہ دور آ گیا علمی خیانت کا، بعض اوقات لوگ ریسرچ ورک کرواتے کسی اور سے، تھیسس لکھواتے کسی اور سے، کتاب لکھواتے کسی اور سے، چھاپ دیتے اپنے نام سے۔ میں زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ہماری فیلڈ میں کہ وہ جو غریب شاعر تھا، ایک ہمارے شاعر تھے ہمارے حیدرآباد شہر میں، خلش مظفر صاحب، بہت کمال انہوں نے نعتیں لکھی ہیں، بہت بڑے شاعر تھے خلش مظفر، غریب آدمی تھے۔ تو بہت سارے شاعر اور بہت سارے نعت خواں ان کے گھر پہ آتے تھے، ان کو بیچاروں کو پیسے دیتے اور کہتے پورا کلام لکھ دو، لیکن جو لاسٹ جو شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں نا، جس میں شاعر کا نام آتا ہے، تخلص آتا ہے، اس میں کہتے تھے بھائی خلش صاحب اپنا نام نہ لیکن ہمارا نام لکھ دینا۔ اب کلام سارے خلش صاحب لکھ رہے ہیں اور بندہ آخر میں مقطع میں اس کا نام آ رہا ہے اور محفل نے پڑھ گیا الحمدللہ ابھی نیا نیا تازہ کلام لکھا ہے میں نے۔ لوگ کیا کہیں بھائی بہت بڑا شاعر ہے۔ اس طرح کتابیں بھی لکھی شاگردوں نے ہوتی ہیں، شاگردوں کے نام ہٹا کے ان کی محنت ہٹا کے آدمی اپنا نام لکھ دیتا ہے۔ یہ علمی خیانت ہے۔ یہ اس لحاظ سے ہم نے دیکھا گورے جو ہیں، جس نے جو ریسرچ کی ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں جس نے جو ریسرچ کی اس کو جو ہے باقاعدہ مقام دیتے ہیں کہ یار اس کی محنت ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ جو ہے نا یہ مزاج ختم ہونا چاہیے جو یہودیوں کا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس چیز پر جو انہوں نے نہیں کی ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، اور آپ گمان نہ کیجئے گا کہ وہ نجات پائیں گے بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، اور ان کا ٹھکانہ الگ ہو جائے گا عذاب سے، بلکہ ان کا ٹھکانہ عذاب ہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج کے اس رکوع سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے عاجزی پیدا کریں ہم سب اپنے اندر، کر بھی اس کو چھپائیں، کیونکہ اگر دنیا کے لیے کیا اور آخرت میں کچھ نہ بچا تو پھر یہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آنا ہے۔ صرف اللہ کے لیے کریں، اور وہی بات بولیں سچی جو کی ہو، جو نہیں کی ہو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مجلس میں آپ گئے، 20 سوال کسی نے کیے، 17 سوال پر آپ نے کہا لا ادری، مجھے نہیں آتا۔ آپ نے امام مالک جیسی شخصیت جنہوں نے 40 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا، بہت بڑی شخصیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں مالکی لوگ موجود ہیں آج۔ ایک مجلس میں تھا، 17 لوگوں نے سوال کیے، 20 سوال کیے، 17 سوال کے اندر کہہ دیا لا ادری، مجھے نہیں آتا۔ آج کل آدمی کو نہ آنا، آدمی یہ کہ میں کل مسئلہ بتا دوں گا، یا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، غلط مسئلہ لوگ بتا دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یار مجھے ابھی ذہن میں نہیں، کل بتا دوں گا۔ اس سے عزت تھوڑی گھٹے گی آپ کی۔ جو آپ نہیں ہیں وہ بتا دیں میں یہ نہیں ہوں، میں یہ ہوں، سچی رہیں گے، اندر سے بھی مطمئن رہیں گے، اور دنیا کے سامنے کسی دن آدمی کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور آدمی کی جب حقیقت سامنے آتی ہے تو آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی سچے ہوتے ہیں، جیسے ہو ویسے بتا دو، کبھی بھی تم ذلیل و رسوا نہیں ہوگے، اندر سے بھی ہمیشہ مطمئن رہوگے انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔